بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے غزل نمبر 3 کے پہلے 3 اشعار کی تشریح اور شاعر کا تعارف دیکھا تھا۔ پہلے 3 اشعار میں غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو، میری رات کا چراغ میری نیند بھی ہے تو، ان اشعار کی تشریح کی تھی۔ آج ہم اگلے 3 اشعار کی تشریح کریں گے۔ ان اشعار میں خزاں کی شام ہوں رت بہار کی ہے تو، دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو، میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو۔ ان اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ میں خزاں کی شام ہوں رت بہار کی ہے تو، حوالہ شعر صنف سخن کے لحاظ سے غزل ہے۔ غزل غم ہے یا خوشی ہے تو، شاعر ناصر کاظمی اور ماخذ کلیات ناصر کاظمی۔ مفہوم، شاعر محبوب سے مخاطب ہے کہ میں خزاں کی شام کی مانند ہوں جبکہ تیرا وجود بہار کی رت جیسا ہے۔ تشریح، ناصر کاظمی کی شاعری میں میر کی سی اداسی ہے۔ ان کی شاعری سادہ الفاظ، دھیمے لہجے، تنہائی اور مستقل اداسی کا مرقع ہے جس میں ہجرت کے دکھ اور ماضی کی یادوں کو گہرے جذبات کی سچائی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وہ کمال مہارت سے اپنے گرد و پیش سے علامتیں اور استعارات اخذ کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں عشق مجازی کے ساتھ ساتھ عشق حقیقی کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں دو متضاد احساسات کی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے۔ شاعر کا ماننا ہے کہ وہ اور اس کا محبوب دو بالکل الگ دنیاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کی زندگی میں اداسی اور تھکن ہے، اس لیے وہ خود کو خزاں کی شام سے تشبیہ دے رہا ہے جو اداسی، زوال، تنہائی اور ڈھلتے ہوئے وقت کی علامت ہے۔ دوسری طرف محبوب ہے جو ہر دم خوش اور پرکشش ہے، بالکل بہار کی رت جیسا، جو تازگی، خوشی، زندگی اور رنگینی کی علامت ہے۔ شاعر نے خود کو موسم خزاں کی شام سے تشبیہ دے کر کہا ہے کہ میں تو ایک پریشان حال، غموں کا مارا، مشکلات سے گھرا ہوا شخص ہوں جس کی زندگی میں زوال ہی زوال ہے، لیکن اے محبوب، میرے لیے تیرا وجود بہار کے موسم کی طرح ہے جسے دیکھ کر زندگی میں نئی امنگ پیدا ہوتی ہے۔ میرا وجود خزاں کے سوکھے ہوئے درخت کی طرح ہے جو بہار کی آمد پر ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ میرے لیے تیرا وجود بھی موسم بہار جیسا ہے جسے دیکھ کر خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے۔ جس طرح موسم بہار ایک خوشی اور نئی امید کی علامت ہے، اسی طرح شاعر کی پریشانیوں سے گھری زندگی میں محبوب کا وجود اور اس کی موجودگی اور ساتھ شاعر کی خزاں جیسی دکھی شام میں جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے بہار کے آنے پر ہر طرف ہریالی، پھول اور سبزہ نظر آتا ہے، زندگی رنگین ہو جاتی ہے، خزاں کی وجہ سے اداس ماحول یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح محبوب کا وجود بھی شاعر کی زندگی کی خزاں میں بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیرا ساتھ ہے تو بہار ہے، تیرا ساتھ ہے تو بہار ہے، جو تو نہیں تو خزاں ہے سب ہے میں خزاں کی شام ہوں مگر میری زندگی کا تو قرار ہے۔ شعر نمبر 5 ہے دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو، حوالہ شعر ویسے ہی لکھیں گے۔ مفہوم اس کا ہے میرے دوستوں کے حلقے میں جو میل جول اور تعلقات قائم ہیں، ان سب کی اصل وجہ اور مرکز تم ہو۔ تشریح، ناصر کاظمی کی شاعری سادہ الفاظ، دھیمے لہجے، تنہائی اور مستقل اداسی کا مرقع ہے۔ وہ اپنے ارد گرد جو کچھ دیکھتے ہیں وہ وہیں سے علامتیں اور استعارے اخذ کرتے ہیں، یہی آپ کی انفرادیت ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ میری اپنی کوئی ایسی سماجی حیثیت یا کشش نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے ملیں، رسم و راہ رکھیں، بلکہ میرے دوستوں کے حلقے میں جو میل جول، تذکرے اور تعلقات قائم ہیں، ان سب کی اصل وجہ اور مرکز تم ہو۔ یعنی اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں بالکل تنہا ہوتا، میرا کوئی دوست نہ ہوتا۔ کبھی کبھی ایک ہی شخص کئی لوگوں کا پسندیدہ ہوتا ہے اور وہ شخصیت ان سب لوگوں کو آپس میں دوستی کے گہرے رشتے میں جوڑے رکھتی ہے۔ یہاں شاعر محبوب کو وہ کڑی قرار دے رہا ہے جو بکھرے ہوئے دوستوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا سبب بنتی ہے۔ سادہ الفاظ میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میری محفلوں کی رونق اور میرے دوستوں کے درمیان گفتگو کا عنوان صرف تم ہی ہو جس نے ہمیں آپس میں جوڑ کر رکھا ہے، ورنہ میری ایسی سماجی حیثیت نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے ملیں۔ یہ تو تمہاری شخصیت کا سحر ہے کہ لوگ میرے پاس تمہارا ذکر سننے کو آتے ہیں۔ تیرے نام سے جڑی ہے میری ہر شناسائی، تیرے نام سے جڑی ہے میری ہر شناسائی، میرے حلقہ احباب کی بس ایک کڑی ہے تو۔ شعر نمبر 6 ہے میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو، حوالہ شعر ویسے ہی لکھیں گے۔ صنف سخن، غزل، شاعر اور ماخذ۔ مفہوم میں آ جاتے ہیں، شاعر کی زندگی کی سب سے بڑی محرومی محبوب کا ساتھ نہ ہونا ہے۔ تشریح، ناصر کاظمی کی شاعری سادہ الفاظ، دھیمے لہجے، تنہائی اور مستقل اداسی کا مرقع ہے جس میں ہجرت کے دکھ اور ماضی کی
یادوں کو گہرے جذبات کی سچائی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وہ کمال مہارت سے اپنے گرد و پیش سے علامتیں اور استعارات اخذ کرتے ہیں، یہی ان کی انفرادیت ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے بڑی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کی سب سے بڑی محرومی کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی میں بظاہر سب کچھ موجود ہے، کامیابیاں بھی ہیں، زندگی گزارنے کی سہولیات بھی موجود ہیں، لیکن اگر انسان کی زندگی میں 100 خوشیاں ہوں لیکن اگر وہ ایک شخص نہ ہو جس کی اسے تمنا تھی تو وہ ساری خوشیاں بے معنی لگتی ہیں۔ شاعر بہت قناعت پسند ہے، اسے دنیا کی آسائشوں کا لالچ نہیں ہے، اسے بس ایک ہی ہستی کی طلب تھی اور وہی اسے میسر نہیں ہوئی۔ اس شعر میں شاعر تقدیر سے گلہ کرتا نظر آتا ہے کہ اے زندگی، تو نے سب کچھ دیا مگر جسے میں نے مانگا وہ نہیں دیا۔ گویا شاعر کی پوری زندگی کی محرومیوں کا خلاصہ صرف محبوب کا نہ ہونا ہے۔ اگر وہ مل جاتا تو زندگی میں کوئی کمی باقی نہ رہتی۔ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کا دل ویران ہو تو اسے ہر طرف ویرانی ہی نظر آتی ہے۔ انسان اپنی ساری زندگی کسی نہ کسی خواہش کی تکمیل کا منتظر رہتا ہے اور اسے اس خواہش کی تکمیل میں زندگی کے کئی اتار چڑھاؤ دیکھنا پڑتے ہیں، اور وہ تمنا پوری ہو جائے تو دل کی ویرانی ختم ہو جاتی ہے، ورنہ ایک کسک، ایک کمی کی شکل میں ساری زندگی موجود رہتی ہے۔ شاعر بھی محبوب کی کمی کو زندگی کی سب سے بڑی محرومی قرار دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری پوری زندگی میں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن بس تمہاری کمی ہے۔ تمہارے نہ ہونے سے میری پوری زندگی ادھوری اور نامکمل لگتی ہے۔ اگر تم مل جاتے تو میری زندگی میں کسی چیز کی کمی باقی نہ رہتی۔ زندگی جس کی تمنا میں کٹی، زندگی جس کی تمنا میں کٹی، وہ میرے حال سے بیگانہ رہا۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ نئے لیکچر میں باقی 2 اشعار کی تشریح اور مشقی سوالات کی رہنمائی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔